السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، طه وياسين، شفيع المذنبين، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قبا و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و مولانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين، وأصحابه المتقين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد علیہ السلام۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے ذرا تھوڑا قریب آ جائیں اور یہ فاصلہ مٹا کر بلا فصل ہو جائیں۔ عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ و عزیزان محترم، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ جس سلسلہ گفتگو کا آغاز سرزمین کیرانہ شاملی میں 13 صفر المظفر سے ہوا تھا، آج وہ اپنے 90 مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، اور ہم نے مسلسل اس عشرے میں
مومنین اور صدیقین کے عنوان پر اپنی گفتگو جاری اور ساری رکھی، اور آج بھی ہم نے سرنامہ کلام میں قرآن مجید کی جس آیت باب ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کیا کرو، اتقوا اللہ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ میں نے آپ سے کہا تھا اللہ پر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوری دنیا مل کر تمہیں مارنا چاہے اور وہ تمہیں زندگی دینا چاہے تو کوئی تمہیں مار نہیں سکتا، اور ساری دنیا مل کر تمہیں ذلیل کرنا چاہے اور وہ تمہیں عزت دینا چاہے تو کوئی تمہیں ذلیل نہیں کر سکتا۔ اس کی ذات پر یقین رکھو، اتقوا اللہ، اللہ کی ذات پر یقین رکھو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پوری توجہ، اللہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں نے مسلسل اس آیت پر اور اس عنوان پر آپ لوگوں کے سامنے معلومات پیش کی، اور آج سلسلہ گفتگو کا آغاز بڑھانا ہے اور انشاءاللہ کل اسے پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ خود صادق ہے، اللہ خود سچا ہے، اور اس نے زمین پر اپنی جس کو حجت بنا کر بھیجا وہ بھی سچے ہیں۔ اللہ نے جن نبیوں کو بھیجا وہ انبیاء سچے، جن رسولوں کو بھیجا وہ رسول سچے، جن ولیوں کو بھیجا وہ ولی سچے، جو اماموں کو بھیجا وہ امام سچے۔ توجہ کیجیے گا۔ اچھا بھائی، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے لوگوں کو ہی تو مانتے ہیں نا بھائی۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم کوئی خدا کو نہیں مانتے، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، سوائے وحدہ لا شریک کے، اور کوئی رسول نہیں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ایک صلوات پڑھیں سب مل کر۔ پوری توجہ کیجیے گا۔ اچھا، عام اصطلاح میں ہم مسلمان کہتے ہیں کہ محمد ہمارے نبی ہیں۔ توجہ، عام اصطلاح میں ہم کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رسول ہیں۔ اچھا، کیا یہ لفظ صحیح ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں ہمارے رسول ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں قرآن ہماری کتاب، یہ جو ہم کہتے ہیں اسلام ہماری شریعت، تو کیا یہ جملے صحیح ہیں کا نہیں مولانا؟ ہم عام اصطلاح میں یہ کہتے ہیں محمد ہمارے رسول ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے رسول نہیں، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ توجہ، اچھا، ہم کہتے ہیں قرآن ہماری کتاب، تو کیا قرآن ہماری کتاب ہے؟ نہیں، وہ اللہ کی کتاب ہے، مگر اللہ نے اسے بھیجا ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ اچھا، کیا شریعت ہماری ہے؟ کیا نہیں، اللہ کی شریعت ہے، اس نے ہمارے خاطر بھیجا ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ عام اصطلاح میں ہم یہی کہتے ہیں نا ہمارے رسول، مگر وہ رسول ہیں اللہ کے، چونکہ اللہ نے انہیں ہمارے لیے رسول بنا کر بھیجا، اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے رسول۔ ہم کہتے ہیں قرآن ہماری کتاب، مگر ہے اللہ کی کتاب، چونکہ اللہ نے ہماری ہدایت کے واسطے بھیجا، اس لیے ہم قرآن کو ہماری کتاب کہتے ہیں۔ شریعت ہے اللہ کی،
لیجیے گا. اچھا وہاں پر جو حضرت ابو حنیفہ نے کہا وہ امام احمد بن حنبل کا قول نہیں ہو سکتا. جو احمد بن حنبل نے کہا وہ امام مالک کا قول نہیں ہو سکتا. مگر ہمارے یہاں جو علی نے کہا وہی چھٹے علی نے بھی کہا, وہی آٹھویں علی نے بھی کہا. آؤ قرآن میں آپ پوچھتے ہیں, دیکھو قرآن میں اللہ نے آیتوں کو چھوڑ دو, الفاظ کو چھوڑ دو, ایک حرف بھی اللہ نے بغیر مقصد کے نہیں رکھا. قرآن میں یوم کا لفظ ہے 360 بار. وجہ یہ ہے کہ سال میں 360 دن ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن میں گھنٹوں کا ذکر کیا 24 مرتبہ. پتہ یہ چلا گھنٹے 24 ہی ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن میں وقت کا ذکر کیا 12 مرتبہ, تو پتہ چلا کہ وقت 12 ہی ہوتے ہیں. اگر امام 4 ہوتے تو قرآن میں 4 مرتبہ امام کا لفظ آتا. مگر چاند اور سورج کی اہمیت لگا کر دیکھ لو, امام 12 ہے تو قرآن میں بھی 12 مرتبہ امام آیا. پورے قرآن کا مطالعہ کرو, 6666 آیتوں میں, 114 سوروں میں, 30 پاروں میں لفظ امام صرف 12 مرتبہ ہے. اگر 13 مرتبہ کسی نے دکھایا تو خطابت چھوڑ دے گا. شبیر واسی امام 12 تو قرآن میں ذکر بھی 12 مرتبہ آیا. اچھا اب چلو قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ امام بنانے کا حق کس کو ہے. توجہ, اللہ قرآن میں حضرت ابراہیم سے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ فَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ کہہ رہا ہم نے ابراہیم سے چند کلمات کے بغیر امتحان لیا, اور امتحان میں جب ابراہیم کامیاب ہو گئے تو اللہ کہہ رہا فَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو ہم نے ابراہیم کو زمانے کا امام بنایا, ہم نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا. ارے اللہ قرآن پڑھتا ہے پھر بھی دکھائی نہیں دیتا. اللہ قرآن میں ہی سمجھا رہا ہے کہ امام بنانے کا اللہ کو ہے, اللہ کو نہ ہے. ایک سلوات پڑھے سب مل کر محمد والے محمد پر. فقال انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم کو ہم نے امام بنایا. اللہ کہہ رہا ہم نے بنایا. اچھا جب بنایا تو ایک مرتبہ ابراہیم نے بھی کہا وقال من ذریتی, اے اللہ اس عہدے کو, امامت کو میری اولادوں تک پہنچانا, میری نسلوں تک پہنچانا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے ابراہیم, ہم امامت پہنچائیں گے تو ضرور. وقال من ذریتی, اللہ نے کہا ضرور ہم پہنچائیں گے. مگر قال لا ینال اہل الظالمین, مگر یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. توجہ کیجیے گا, اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ابراہیم تمہیں انسانوں کا امام بنایا. ابراہیم نے دعا کی وقال من ذریتی, اے اللہ میری اولادوں میں بھی یہ عہدہ پہنچانا, یعنی میری اولادوں تک امامت پہنچانا. میں کہوں گا اے ابراہیم امامت سے پہلے اللہ آپ کو 4 عہدے دے چکا ہے. توجہ, 4 منصب پر ابراہیم پہلے سے فائز ہے. کس کس عہدے پر؟ نبوت پر, رسالت پر, عبدیت پر, خلت پر. تو 4 منصب اللہ پہلے ابراہیم کو دے چکا. مگر دکھاؤ قرآن میں کہ اللہ نے جب ابراہیم کو نبوت دی تو ابراہیم نے دعا کی ہو اے اللہ میرے اولادوں کو بھی نبی بنانا. دعا نہیں کی. اللہ نے رسالت دی,
توجہ مانگوں جو ختم ہوگی، امامت مانگوں گا جو قیامت تک رہے گی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں کرے گا جب تک میرے اہل بیت میں سے میری بیٹی فاطمہ کی نسل میں سے ایک امام نہ آ جائے جو اس دنیا کو ویسے ہی عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں یہ علی والوں کا گولڈن ٹائم ہے۔ آج علی علی نہیں کریں گے تو تب کریں گے، اس لیے کہ زمانے والوں کو ڈر ہونا چاہیے، ان کے لیے کوئی نہیں آنے والا، ہمارا امام آنے والا ہے۔ اس بات پر سمجھ کے محمد والے محمد پر اللہ نے ابراہیم کو امامت دی۔ اچھا امامت دی تو ابراہیم خوش ہو گئے نا؟ آپ کہیں گے آپ کو کیسے معلوم خوش ہو گئے؟ آپ کیا چہرہ دیکھ رہے تھے ابراہیم کا؟ قرآن گواہی دے رہا ہے ابراہیم خوش ہو گئے۔ کیسے؟ دلیل کیا ہے؟ خوش ہوئے تبھی تو دعا مانگی کہ اللہ میری اولادوں تک امامت پہنچانا۔ ارے نہیں پہنچا میرا مجمع، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے سروں سے شاید بہت سر جا رہا ہو، آؤ مثال کے ذریعہ پہنچا دوں۔ ابراہیم دعا کر رہے ہیں اللہ میری اولادوں میں بھی امامت پہنچانا۔ ابراہیم خوش ہوئے تبھی تو دعا کی۔ میں نے کہا ابراہیم کو خوش نہیں، ابراہیم کو تو ناراض ہونا چاہیے تھا۔ آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ وجہ یہ ہے کہ تاج نمرود کے پاس تھا، تاج نمرود کے پاس تھی، لشکر نمرود کے پاس تھا، سپاہی نمرود کے پاس تھا، فوج نمرود کے پاس تھی، سلطنت نمرود کے پاس تھی۔ تو اللہ سے کہنا چاہیے تھا ابراہیم کو، تاکہ ابراہیم نمرود کو دیا، تاج نمرود کو دیا، دولت نمرود کو دی، حکومت نمرود کو دی، اور نام کی امامت مجھے دے دی۔ مگر ابراہیم کا ناراض نہ ہونا اور خوش ہونا بتا رہا ہے کہ حکومت اور ہے، امامت اور ہے۔ جو سمجھ کے ایک مرتبہ صلوات پڑھے مل جل کر محمد والے محمد پر۔ ابراہیم نے دعا کی مالا من ذریتی، میری اولاد میں بھی امامت پہنچانا۔ اچھا نبی کی دعا ہوتی ہے قبول۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے ابراہیم تمہاری اولاد تک امامت پہنچاؤں گا، مگر قالا لا ینال عہدی الظالمین، مگر یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ توجہ کیجیے گا، اب ظلم کیا ہے؟ ظلم کے الگ الگ معنی ہیں، مگر قرآن نے ظلم کی الگ الگ قسموں میں ایک قسم بتائی ہے۔ بت پرستی بھی ایک قسم کا ظلم ہے۔ توجہ، بت پرستی کیا ہے؟ یہ بھی ایک قسم کے ظلموں میں شمار ہے۔ ظلم ہے بت پرستی۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی جب کعبے میں بتوں کو توڑنے گئے تو نبی ساتھ میں علی کو لے کر کیوں گئے؟ ارے نہیں پہنچا میرا مجمع، نہیں پہنچا مجمع۔ نبی علی کو لے کر گئے۔ مولوی کیا کہتا ہے؟ علی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے کاندھوں پر آ جائیے۔ تو نبی نے کیا کہا؟ علی تم رسالت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ مولوی کا باپ کھڑا تھا وہاں پر ہے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ نبی کیسے کہہ سکتے تھے علی کو کہ تم رسالت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے؟ جب اونٹ اٹھا سکتا ہے، گھوڑا اٹھا سکتا ہے، نہیں پہنچا چلانا۔ نبی گھوڑے پر بیٹھے نا تو گھوڑے نے بوجھ اٹھایا کہ نہیں؟ نبی اونٹنی پر بیٹھے نا تو اونٹنی نے بوجھ اٹھایا کہ نہیں؟ تو گھوڑا اٹھا سکتا ہے اور وہ نہیں اٹھا سکتا تو انگلیوں میں خیبر اٹھا لیتا ہے۔ ایک بار
نبی نے کہا علی آؤ میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ. کیا ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بتوں کو تو خود نبی نے توڑ دیا تھا مگر 3 بڑے بڑے بت آئے ہائے ہائے کے آنا کہا ہے اللہ جانے 3 بڑے بڑے بت کعبے کی چھت پر نبی نے علی کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا ایک مرتبہ بتوں کو دکھایا اور دکھا کر نبی نے علی کو کہا علی تینوں کو توڑ ڈالو. ایک مرتبہ علی نے نبی کو دیکھا نبی نے علی کو دیکھا ایک مرتبہ نبی نے پوچھا علی کیسا محسوس کر رہے ہو. علی نے مسکرا کر کہا یا رسول اللہ آج علی اپنے آپ کو اتنی بلندی پر محسوس کر رہا ہے کہ آپ اگر حکم دے دیں تو آسمان کے ستاروں کو توڑ کر آپ کے قدموں میں ڈال دو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کہ بتوں کو توڑنے کے لیے نبی فقط علی کو کیوں لے کر آئے. وجہ ہے مسلمانوں اگر علی کے علاوہ نبی کسی اور کو لے کر آتے تو کعبے کے بت پرست مجھ سے کہتے کہ آج ان بتوں کو توڑنے آیا ہے کل تک تیرے باپ دادا جس کو سجا کرتے تھے مگر جب علی نے توڑا تو سارے کافر خاموش رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے کے کافر جانتے تھے ہمارا باپ دادا اور ہے علی کے باپ دادا. کہ ہمارے باپ دادا اور ہیں علی کے باپ دادا اور ہیں تو ہمارے 12 امام. اچھا ہم صرف اپنے 12 اماموں کا نام نہیں جانتے اگر کہو گے تو سارا شجرہ پڑھ کر بھی سنا سکتا ہو. سنا دوں سنو ہمارے اماموں کا شجرہ. پہلا انسان زمین پر آیا آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کے بیٹے شیش کے بیٹے انوش کے بیٹے کنان کے بیٹے مہلائل کے بیٹے نارد کے بیٹے نوح نارد کے بیٹے ادریس کے بیٹے منصر کے بیٹے لمح کے بیٹے نوح کے بیٹے سام کے بیٹے ارفاقت کے بیٹے شاعر کے بیٹے عبیر کے بیٹے فائد کے بیٹے
کہنے لگا وہ میں نظر نہیں آتے. تو جو نظر نہیں آئے اس کا مطلب وہ زندہ نہیں ہے. کہا نہیں. میں نے کہا یہ بتا شیطان تجھے کبھی نظر آیا؟ مولوی نے کہا ہاں نظر آیا. میں نے کہا کہاں آئندے میں. ارے توجہ کیجیے گا. شیطان کبھی نظر نہیں آیا مگر ہر مولوی شیطان سے ڈرتا ہے. کیوں؟ شیطان زندہ ہے اور ہر جگہ موجود ہے. میں نے کہا تیرے عقیدے پر لعنت مولوی. تو ہی بتا شیطان ہے اللہ کا دشمن تو جو اللہ قیامت تک اپنے دشمن کو زندہ رکھ سکتا ہے اپنے ایمان کو زندہ نہیں رکھ سکتا. سلوات پڑھے سمجھ چکے محمد والے محمد کا. اچھا کہنے لگا کہ امام کے سلسلے میں قرآن کی آیت دکھا. یہ بھی عجیب بات ہے. قرآن کا دل ہے یاسین اور سورہ یاسین کی 12ویں آیت میں ہی اللہ نے امام کا ذکر کیا. کیا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کو امام مبین میں جمع کر دیا. اچھا مبین کے معنی کیا ہے؟ مبین کے معنی ہے جو سامنے ہو, جو آنکھوں کے سامنے ہو, کھلا ہوا جو آنکھوں کے سامنے ہو. اب وہ مولوی ہی کیا جو اہل بیت کی عظمت علم کر جائے؟ مولوی کہنے لگا اللہ تو کہہ رہا امام مبین ہے مگر آپ کا امام تو غائب ہے اور اللہ کہہ رہا امام سامنے ہے مبین ہے مگر آپ کا امام تو غیبت میں ہے. میں نے کہا چل قرآن کا جواب قرآن سے دوں گا. اللہ قرآن میں اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے حق المبین. توجہ, رسول کے لیے اللہ کہہ رہا ہے حتی جاءکم الحق رسول المبین. رسول ہے رسول مبین. اللہ ہے خدا مبین. امام ہے امام مبین. اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. کتاب کتاب مبین. اللہ خدا مبین. رسول رسول مبین. امام امام مبین. تب مولوی کہہ رہا مبین کے معنی جو سامنے ہو مگر آپ کا امام تو غائب ہے. میں نے کہا زیادہ آگے نہ بڑھ. اسی سورہ یاسین میں اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے الم احد یا کو الم احد. اے دیکھو ہم نے شیطان تمہارا عدو مبین ہے. الم احد الیکم یا بنی آدم. اے آدم کی اولادوں سنو شیطان تمہارا عدو مبین ہے, دشمن مبین ہے. میں نے کہا تجھے شیطان کبھی نظر آیا؟ کہا نظر نہیں آیا. میں نے کہا وہ بہت آسان ہے, تو اپنے مبین کو لے کر آ جا. ہم اپنے مبین کو لے کر ارے جو سمجھ گئے سوال کرے محمد والے محمد کا. شیطان تیرا مبین, امام میرا مبین. تو اپنے مبین کو دکھا دے, ہم اپنے مبین کو دکھا دیں گے. توجہ, امامت سمجھنا بہت آسان لفظوں میں بیان کر رہا ہوں. اللہ قرآن میں, اچھا مولوی کیا کہتا ہے؟ قبر میں 3 سوال ہوں گے. یہ بھی عجیب منحوس ہے کہ 3 سے آگے ہی نہیں پڑھنا چاہتا. کیا سوال؟ کہ اللہ قبر میں فرشتے پوچھیں گے من ربوں کا, من دینوں کا, من نبیوں کا. 3 سوال پوچھیں گے. اچھا بتا ایسے رہا ہے کہ جیسے ابھی قبر سے خود اٹھ کر آیا ہو. تجھے پتا کیسے ہے منحوس؟ یہ تو وہی بتا سکتا ہے جو قبر سے آیا ہو. کہ اللہ
فرشتے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیری کتاب کون ہے؟ اور قرآن کہہ رہا ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو اس کے زمانے کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ توجہ کیجیے گا، اللہ کہہ رہا ہے ہم ہر شخص کو اس کے رسول کے ساتھ نہیں، امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا، جس کا امام جیسا ہوگا اس کا حشر ویسا ہی ہوگا۔ ارے نہیں پہنچا میرا مرغا، آؤ تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں۔ دریائے نیل ہے، توجہ، ایک طرف ہے موسیٰ کا لشکر، پیچھے سے آ رہا ہے فرعون کا لشکر۔ فرعون کے لشکر کا امام ہے فرعون، موسیٰ کے لشکر کا امام ہے موسیٰ۔ ارے اللہ جانے مجمع کہا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، موسیٰ کے لشکر کا امام اچھا ہے، موسیٰ امام اچھے ہیں، مگر کیا موسیٰ کے لشکر میں سب اچھے تھے؟ کہا نہیں مولانا، کچھ بوڑھے بھی تھے۔ اگر بوڑھے نہیں ہوتے تو سامری کہاں سے آتا؟ سونے کا بچڑا بعد میں کس نے بنایا؟ تو پتا چلا کہ موسیٰ کے لشکر میں کچھ بوڑھے تھے۔ اچھا، فرعون کے لشکر کا امام بوڑھا ہے، مگر کیا لشکر میں سب بوڑھے ہیں؟ کہا نہیں ممکن ہے کہ فرعون کے لشکر میں کچھ اچھے بھی ہوں گے۔ تو موسیٰ کے لشکر کا امام اچھا، مگر کے لشکر میں کچھ بوڑھے بھی ہیں۔ فرعون کے لشکر کا امام بوڑھا، مگر لشکر میں کچھ اچھے بھی ہیں۔ مگر یہ کیا کیجیے گا کہ فرعون کے لشکر کا ایک نہیں بچا اور موسیٰ کے لشکر کا ایک نہیں ڈوبا۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی نا کہ امام اگر پار کرانے والا ہو تو سارے غلام پار ہو جاتے ہیں۔ نہیں پہنچا میرا مرغا، بات کیا سمجھ میں آئی؟ جس کا امام پار ہوا اس کے غلام بھی پار ہوں گے۔ اب بھی نہیں پہنچا مرغا۔ اچھا یہ بتاؤ، پانی کو کیسے پتا چلا کہ کس کا کون امام ہے؟ توجہ، ڈبویا تو پانی میں نا، فرعون کے لشکر کے سب کو ڈبو دیا، موسیٰ کے لشکر کا سب کو بچا لیا۔ تو پانی کو پتا کیسے چلا کہ فرعون والا کون ہے، موسیٰ والا کون ہے؟ تو قرآن پڑھنا، اللہ نے پانی پر وحی کی کہ فرعون کا ایک بھی نہ چھوڑنا اور موسیٰ کے ایک کو بھی نہ ڈبونا۔ ارے نہیں پہنچا میرا مرغا، اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں۔ اسی طرح اللہ قیامت میں آگ کو حکم دے گا کہ علی کے دشمنوں کو چھوڑنا نہیں، علی والوں کو چھیڑنا۔ اللہ قیامت میں آگ کو حکم دے گا، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں، موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں۔ اللہ محشر میں جہنم کو حکم دے گا، علی کے دشمنوں کو چھوڑنا نہیں، علی والوں کو چھیڑنا نہیں۔ پوری توجہ، جس کا امام نجات دینے والا۔ اچھا، کہیں پر میں نے یہ جملہ پڑھا تھا، چلو آج بھی پڑھ دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آج کی مجلس کے بعد کوئی بھی ایکس وائی زی یہ ثابت کر دے کہ ہمارے امام بھی جنتی ہیں۔ توجہ، ہو سکتا کہ کسی کا امام جنتی ہو، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ کیا قیامت کے دن خود جنتی ہونا کافی ہے؟ کہا نہیں مولانا، امام کا خود جنتی ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ امام کے پاس اتنا اختیار بھی ہونا چاہیے کہ اپنے سارے غلاموں کو لے کر جنت چلا جائے۔ ارے
ہم نے ان کو امام مانا جو جنت کے سردار ہیں، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمارے 12 کے 12 سچے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ جہاں سب سچے ہوتے ہیں وہاں جھگڑا نہیں ہوتا۔ ارے کہاں ہے جہاں سب سچے ہوتے ہیں وہاں جھگڑا نہیں ہوتا۔ ہمارے پہلے نے کہا دوسرا سچا، دوسرے نے کہا تیسرا سچا، تیسرے نے کہا چوتھا سچا، چوتھے نے کہا پانچواں سچا، 12 کے 12 نے کہا 12 کے 12 سچا۔ مگر تم اپنے یہاں آ کر دیکھو، دوسرے نے کہا پہلا جھوٹا، تیسرے نے کہا دوسرا جھوٹا، چوتھے نے کہا تیسرا جھوٹا۔ سب نے ایک دوسرے کو رد کیا۔ ہمارے 12 کے 12 سچے ہیں، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ توجہ سمیٹ دی میں نے گفتگو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا، یہ سب کے سب سچے، اور سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ سب کے سب حق پر ہیں۔ کسی کے امام کے لیے نبی نے نہیں کہا کہ وہ حق پر ہے اور ہم اس کے ساتھ، مگر ہمارے امام کے لیے اللہ نے کہا علی و مال حق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ اور نبی نے یہ بھی دعا کی پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی ہوئے۔ توجہ، تو آج کے زمانے میں جب ہمارا امام غیبت میں ہے تو پتہ کیسے چلے حق پر کون ہے؟ آخری آدمی تک ہمارا امام ہے غیبت میں اور اللہ کہہ رہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ہمیں پتہ کیسے چلے کہ امام کی غیبت میں سچے کون ہے، حق پر کون ہے؟ تو میرے مولا علی نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی زمانہ تم پر ایسا آ جائے کہ حق کا پہچاننا مشکل ہو جائے تو یہ دیکھنا کہ ساری باطل طاقتیں کس کے خلاف کھڑی ہیں۔ تو آج ہم نے دیکھا امریکہ ایک طرف، برطانیہ ایک طرف، یورپ ایک طرف، ایران ایک طرف۔ صلوات علی محمد و علی محمد پر۔ تکبیر، رسالت، حیدری، ہمیں پتہ کیسے چلی؟ اس لیے کہ ہمارا سچا امام غیبت میں ہے، تو پھر غیبت میں سچے کون ہے جس کے ساتھ ہونا ہے؟ تو یہ میرا نہیں مولا کا قول ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب حق کا پہچاننا مشکل ہو جائے تو دیکھنا کہ ساری باطل طاقتیں ایک ساتھ کس کے خلاف کھڑی ہیں۔ تو آج جب ہم نے دیکھا اسرائیل سے لے کر امریکہ تک یہ ساری باطل طاقتیں ایران کے خلاف کھڑی ہیں، اور آخر وجہ کیا ہے؟ ایک زمانے سے یہ لوگ ایران کو دھمکی دیتے ہوئے آ رہے ہیں، مار دیں گے مار دیں گے مار دیں گے، اب تک مارا کیوں نہیں؟ حالانکہ یہ وہ امریکہ ہے کہ جس کو دھمکی دیا اس کو مارا، عراق کو دھمکی دیا عراق کو مارا، افغانستان کو دھمکی دیا افغانستان کو مارا، بوسنیا کو دھمکی دیا بوسنیا کو مارا، مگر ایران پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ امریکہ جانتا تھا عراق میں صدام حسین ہے، ایران میں اولاد حسین۔ ایران کا حاکم اس وقت صدام حسین تھا، ایران کا سپر لیڈر اولاد حسین ہے۔ اچھا تمہیں کیا لگتا ہے امریکہ تم سے کیوں ڈرتا ہے؟ امریکہ تمہاری روحانی طاقت کی وجہ سے تم سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ امریکہ نے جبریل کا لشکر نہیں دیکھا ہے، میکائیل کا لشکر نہیں دیکھا، اسرافیل کا لشکر نہیں دیکھا، فرشتوں کا لشکر نہیں دیکھا، امریکہ نے سستانی کا لشکر دیکھا ہے، اللہ کا لشکر۔
امریکہ نے یورپ نے کوئی فرشتوں کا لشکر نہیں دیکھا، اس نے تو سستانی کا لشکر دیکھا. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ISIS کو پیدا کر کے ہم عراق پر قبضہ کر لیں گے. ایک فتویٰ دیا علی کے بیٹے نے، سستانی صاحب نے ایک فتویٰ دیا جہاد کا. علماء ہاتھوں میں ہتھیار لے کر نکل گئے. اللہ اکبر. آج اگر سستانی پر یا مرجعیت پر بھونکنے والے کس منہ سے کربلا جا رہے ہیں، کربلا کی حفاظت سے بھاگ لینے کی مراد کربلا نے کیا ہے. تو وہ ہاتھ کے جن ہاتھوں میں قلم تھا انہوں نے قلم چھوڑ کر ہتھیار اٹھا لیا. اور جب بات آئی تربیت دینے کی، اس لیے کہ وہ ٹریننگ یافتہ فوجی نہیں تھے، تو ایک مرکہ نے حکم دیا، ادھر سے خامنائی نے کہا ٹریننگ دیں گے ہم قاسم سلیمانی کو بھیجیں گے. اللہ اکبر. یہ ہے مرجعیت کی طاقت. آج دشمن تمہاری طاقت کو سمجھ چکا ہے. تم کیا سمجھتے ہو تم سے زیادہ شیعت پر یہودیوں نے ریسرچ کیا ہے؟ امریکہ کے انٹیلیجنس نے تم سے زیادہ شیعت پر ریسرچ کیا ہے. اور ریسرچ کرنے کے بعد ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ شیعت کی طاقت کیا ہے. وہ سمجھ گئے ہیں کہ شیعہ بے لگام گھوڑوں کی طرح دوڑنے والی قوم نہیں ہے. توجہ. باقی جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے یہ بے لگام گھوڑوں کی طرح دوڑتے ہیں. میرے سنی بھائی بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو تو وہ بھی کہیں گے مولانا سچ کہہ رہے ہیں. سنیوں میں جا کر دیکھو، آج سنیوں کا کوئی ایک لیڈر نہیں ہے. سنیوں میں خود کہتے پھر رہے ہیں اور ہر فرقے کا ایک لیڈر. مگر اس نے دیکھا کہ شیعہ وہ قوم ہے جس کا ایک لیڈر ہوتا ہے، وہ کہے مر جاؤ تو مر جائیں گے، وہ کہے مار دو تو مار دیں گے. اس لیے دشمن چاہتا ہے کہ تمہیں مرکہ کے خلاف کر دے. تو میرا ایک جملہ یاد رکھنا شیعو، اگر مرکہ کو نہیں مانتے تو مر جا. اگر مرکہ کو نہیں مانتا تو بہتر ہے مر جا. اس لیے کہ تو جانے انجانے میں شیعت سے دشمنی نبھا رہا ہے، تو شیعت کو کمزور کر رہا ہے. کبھی تم نے دیکھا کہ ایک گاڑی کے اسٹیئرنگ کو 3-4 لوگ مل کر چلا رہے ہو؟ جس گاڑی کی اسٹیئرنگ 4 ڈرائیوروں کے ہاتھ میں ہو وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونا ضروری ہے. توجہ. تو اس قوم کو یہ چاہ رہا ہے، امریکہ یورپ صہیونی چاہ رہے ہیں کہ شیعوں کو بھی بے لگام گھوڑے کی طرح ان کے قیادت سے ہٹا دیں، تاکہ جس کی مرضی میں جو آئے وہ وہی کرے. آج سنیت کا شرادہ کیسے بکھرا تمہیں معلوم ہے؟ آج تم سعودی عرب جاتے ہو تو وہاں پر نہ میلاد ہے، نہ نذر و نیاز ہے، نہ درود و سلام ہے، کچھ نہیں ہے. مگر ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ سے نہیں تھا. سن 1925 سے پہلے جب وہاں ترکوں کی سنیوں کی حکومت تھی، 52 ممالک پر ان کی حکومت تھی، اتنے پاورفل تھے مسلمان اس وقت حکومت عثمانیہ کے زمانے میں. میں اس پہ نہیں جاتا وہ غلط تھے یا صحیح تھے، مگر دشمن پر اتنا روب تھا کہ دشمن مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا. تو کیا کیا انہوں نے؟ مسلمانوں کو آپس میں بکھیرنے کے لیے، سنیت کو توڑنے کے لیے اس میں وہابیت کی بدبو داخل کر دی. وہابیت کیا ہے؟
شدت پسندی کا، ایکسٹریمزم کا، اور قسم خدا کی جس قوم میں شدت پسندی داخل ہو جاتی ہے اس قوم کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہابیت کی سوچ کیا تھی؟ بس ہم ہی مسلمان ہیں، باقی سب مشرک منافق کافر۔ آج شیعوں میں بھی جو یہ اخباریت کی بدبو داخل کی گئی نا، اس کی بھی سوچ یہی ہے کہ بس ہم ہی ٹھیک ہیں، باقی سب جہنمی۔ توجہ، تم سمجھو، نادانی میں آ کر شیعت سے دشمنی نہ نبھاؤ۔ تمہیں معلوم ہے اہل بیت کے مشن کو جتنا چالاک دشمنوں سے نقصان نہیں پہنچا اتنا نادان دوستوں سے نقصان پہنچا ہے۔ لہذا دوست بنو مگر نادان دوست نہ بنو۔ انہوں نے دیکھا، ریسرچ کیا کہ شیعت کی طاقت کیا ہے، تو ان کو پتا چلا شیعت کی طاقت ہے علی کی ولایت، شیعت کی طاقت ہے حسین کی عزاداری۔ تو جو تمہاری طاقت تھی نا، آج اسی کو تمہاری کمزوری بنا دیا گیا۔ کیسے؟ جو طاقت تمہیں ملانے کے لیے آئی تھی، آج اسی موضوع کو تمہیں لڑانے کا موضوع بنا دیا گیا۔ جہاں ولایت کے نام پر آج ہمیں ایک ہونا چاہیے تھا، آج ولایت کے نام پر ہمارے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ ولایت کہتے کس کو ہے۔ سمجھو مسلمانوں، شیعہ سمجھو، ولایت کہتے ہیں حکومت کو۔ نظام میں ولایت علی قائم کرنے کے لیے ایک حکومت کی ضرورت ہے۔ توجہ، جب تک حکومت قائم نہیں ہوگی نظام ولایت قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ بتاؤ، کیا مظفر نگر میں، اتر پردیش میں تم نظام ولایت قائم کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کا حاکم ولایت کو ماننے والا نہیں ہے، یہاں کا حاکم یوگی آدتیہ ناتھ ہے۔ جب تک حکومت علی والوں کی نہیں ہوگی تب تک نظام ولایت قائم نہیں ہو سکتا۔ ارے ہم سینکڑوں ہزاروں مل کر ایک علاقے کو علی والا نہیں بنا سکتے، خمینی نے پورا ملک علی والا بنا دیا۔ انہوں نے پورے ملک میں ولایت قائم کیا، اور جب زبان سے ولایت کہتے ہو نا تو بستی میں بعد میں ولایت قائم کرنا، پہلے اپنے کردار میں ولایت قائم کرنا، اپنے کریکٹر میں ولایت قائم کرنا۔ ولایت کے معنی کیا ہیں؟ ولایت کے معنی حرام کاری سے دور ہونا، ولایت کے معنی ہے جھوٹ سے پرہیز کرنا، ولایت کے معنی ہے بھائیوں سے دشمنی نہ کرنا، ولایت کے معنی ہے غیبت خوری نہ کرنا، ولایت کے معنی ہے دوسروں کو گالی نہ دینا۔ علی کو 70,000 ممبروں سے گالیاں دی گئی، مگر انصاف سے مجھے بتانا، علی نے کبھی اپنے کسی دشمن کو گالی دی؟ حالانکہ اگر علی کہنے پر آ جاتے تو عرب میں کوئی نہیں بچتا، اس لیے کہ علی کو پتا تھا کس کا کون باپ ہے، اور علی کو یہ بھی پتا تھا کس کے کتنے باپ ہیں۔ کبھی اپنے دشمنوں کو گالی نہیں دی، اور تم احمد اپنے لیڈروں کو گالی دے رہا ہے۔ علی نے کبھی اپنے دشمنوں کو، حالانکہ علی کو پتا تھا کس کا کیا چل رہا ہے۔ آج جا کر دیکھو
تمہیں معلوم ہے تم نے کیا کیا امام حسین کے لیے یار؟ یہ ماتم جو کر رہے ہو امام حسین کے لیے، یہ فرش عطا ہم نے بچھائی ہے امام حسین کے لیے، یہ گریہ کرتے ہیں امام حسین کے لیے، اپنے نجات کے لیے کر رہے ہو۔ اس عزاداری کی وجہ سے تمہاری نجات ہوگی۔ تم نے حسین پہ کوئی احسان نہیں کیا، تو کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا، سب کچھ اپنے لیے کرتے ہو۔ حسین کے لیے کیا کیا؟ اگر حسین کے لیے کسی نے کیا ہے تو لعنت اللہ نے نہیں، حزب اللہ نے کیا ہے۔ حزب اللہ نے اپنے جوانوں کی قربانی پیش کی، تب جا کر آج امام حسین کا گنبد محفوظ ہے۔ شہزادی زینب کی حفاظت کی۔ تم نے دیکھا وہ شہید حجی 21 سال کا جوان لڑکا ایران سے اپنی ماں کے پیر چوم کر آیا تھا، کس کے حکم پہ آیا؟ خامنائی کے حکم پہ آیا، اور آنے کے بعد ایسی قربانی دی کہ اس کا سینہ کاٹ کر دشمنوں نے، ہندا کی اولادوں نے شہید حجی کا کلیجہ چبایا۔ ان جوانوں نے کیا ہے حسین کے حرم کے لیے۔ تم کیا کر رہے تھے جب شہزادی زینب کے روضے پر حملہ ہو رہا تھا؟ تم کیا کر رہے تھے جب امام حسین کے روضے پہ دشمن حملہ کرنا چاہ رہا تھا؟ تم کیا کر رہے تھے جب شہزادی زینب کے روضے پر حملہ ہو رہا تھا نا؟ تو یہ کتنے ملنگ پلنگ کے نیچے چھپے ہوئے تھے، میدان میں نکلا تو خامنائی، سستانی، حسن رسول اللہ۔ تمہاری اتنی حیثیت اور اتنی اوقات ہے کہ بس تم اپنے لوگوں کو فیس بک میں گالی دے سکتے ہو، واٹس ایپ میں گالی دے سکتے ہو۔ ارے تو فیس بک کا ہیرو ہے، تو واٹس ایپ کا ہیرو ہے، تو انسٹاگرام کا ہیرو ہے، خامنائی میدان کا ہیرو ہے۔ کتنوں کو شیعہ بنایا ہے تم نے، کتنے سپاہی بنائے تم نے امام زمانہ کے لشکر کے لیے؟ کیا کیا تم نے سوائے گالیاں دینے کے؟ تمہیں آتا کیا ہے؟ دیکھو ایک بات میں صاف کہتا ہوں، تمہارا جو عقیدہ ہے تمہیں مبارک، اللہ تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کم از کم بدتمیزی چھوڑ دو، گالیاں دینا چھوڑ دو، اس لیے کہ اگر مراجے کو چھوڑو گے تو ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ مرجعیت شیعت کی طاقت ہے، مرجعیت عالم اسلام کی طاقت ہے۔ ارے دشمن سے سمجھ کے مرجعیت کی عظمت کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے یہ جو ٹرمپ سے پہلے اوباما گیا، اوباما جب امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا تو اس وقت پورے ورلڈ میں سروے ہوا، اور سروے کرنے کے بعد رپورٹ پیش کی۔ کیا رپورٹ؟ کہ اس دنیا کا سب سے پاورفل آدمی کون ہے؟ تو معلوم ہے تمہیں نمبر 1 میں رشیا کے پریزیڈنٹ کا نام دیا گیا، ولادیمیر پوتن۔ کون؟ رشیا کا پریزیڈنٹ۔ ڈکلیئر کیا گیا کہ ولادیمیر پوتن دنیا کا سب سے پاورفل انسان ہے۔ اچھا کبھی تم نے دیکھا رشیا کے پریزیڈنٹ کو؟ وہ اتنا ایٹیٹیوڈ والا ہے، اتنا ایٹیٹیوڈ والا ہے کہ ولادیمیر پوتن جب بھی کسی ملک کے ایمبیسڈر کے ساتھ یا پریزیڈنٹ کے ساتھ جب وہ بیٹھتا ہے تو یوں بیٹھتا ہے کہ اس کا باڈی لینگویج رہتا ہے۔ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھا تو ایسے بیٹھا، اوباما کے ساتھ بیٹھا تو ایسے بیٹھا، چائنا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھا تو ایسے بیٹھا، مگر دنیا نے دیکھا کہ جب خامنائی کے ساتھ بیٹھا تو ایسے بیٹھا۔
دیکھو ہندوستان میں پاکستان میں شیعہ غربت میں ہیں، شیعوں کی ایک بڑی تعداد جہالت میں ہے، غریبی میں زندگی گزار رہے ہیں شیعہ۔ میں کئی ایسے گھروں میں گیا ہوں جہاں پر شیعوں کے پاس پکے مکان نہیں ہے رہنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم قیادت سے محروم ہو رہے ہیں۔ مگر ایران میں جا کر دیکھ، 1979 سے ایران پر فائنینشیل سینکشن امریکہ نے لگا کر رکھا، معاشی پابندی لگا کر رکھا، ایران کی کرنسی اتنا نیچے کر دیا، مگر جا کر دیکھو تمہیں ایران میں غریبی نہیں ملے گی، ایران میں جہالت نہیں ملے گی۔ ابھی رپورٹ آئی ہے کہ ایران میں 97.1% لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ ارے مرکزیت کی طاقت دیکھو، جب 1979 میں امام خمینی نے انقلاب برپا کیا تو یہی امریکہ کہتا تھا کہ کوئی ایران کو ہتھیار نہ بیچے، اور آج وہی امریکہ کہہ رہا ہے کوئی ایران سے ہتھیار نہ خریدے۔ دیکھو مرکزیت کی طاقت، دیکھو مرکزیت کی طاقت ہے۔ جو امریکہ کل کہتا تھا کوئی ایران کو ہتھیار نہ بیچے، آج کہہ رہا ہے کہ کوئی ایران سے ہتھیار نہ خریدے۔ اور رشیا جیسا پاورفل کنٹری یوکرین سے بچنے کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے ایران سے ڈرون مانگ رہا ہے۔ طاقت دیکھو، اس کو کہتے ہیں نظام ولایت، اس کو کہتے ہیں نظام ولایت۔ تم سمجھو میرے جوانوں، میرے بھائیوں، میری کوئی دشمنی نہیں ہے، مالی ملن کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم طاقتور بنو، تم اپنی طاقت میں طاقت کو سمجھو، نادانی میں آ کر دشمن کے ہاتھوں نہ بک جاؤ۔ دشمن چاہتا ہے کہ تمہارے لیڈرشپ سے تم کو جدا کر دے۔ پتا ہے جب لیڈرشپ اسٹرانگ ہوتی ہے نا، تاریخ پڑھنا، تاریخ ہسٹری پڑھو، جب لیڈرشپ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے تو دشمن یہ چاہتا ہے کہ قوم کو ہی اس کے لیڈر کا دشمن بنا دیا جائے۔ آج کوشش یہی ہے کہ خود شیعوں کو ان کے قیادت کے خلاف کھڑا کر دیا جائے، تاکہ شیعہ پہ لگام گھوڑے کی طرح جس کو جیسا سمجھ میں آئے وہ ویسا کرے، کسی کا کوئی آرڈر دینے والا پوچھنے والا نہ ہو، بے لگام گھوڑے کی طرح تم دوڑتے رہو۔ یہی چاہتا ہے امریکہ۔ اس لیے دیکھو جتنے مراجع کے دشمن منحوس ہیں یہ سب بیٹھ کر امریکہ اور انگلینڈ سے بھوکتے ہیں۔ توجہ، آج دیکھو تمہارے آپسی اختلاف کا نتیجہ کیا ہوا سیریا میں، کتنے بچے شہید ہو گئے، کتنے ماؤں کی گودیاں اجڑ گئی۔ یہی سکھایا جاتا تھا۔ سیریا میں کیا ہوتا تھا؟ یہاں پر فنڈ بھیجا جاتا تھا انڈیا میں، پاکستان میں، کہ لوگوں کو فری میں زیارت میں لے جاؤ۔ ایک بندہ 50 لوگوں کو لے کر زیارت میں جا رہا ہے۔ ہم بھی یہ سوچتے تھے ارے تو بڑا ثواب کا کام کر رہا ہے، مگر ہم یہ نہیں سوچتے تھے کہ 50 لوگوں کو زیارت میں بھیجنے کا پیسہ اس منحوس کے پاس کہاں سے آیا، اور کرتا کچھ نہیں تھا۔ ہم سے یہ کہا جاتا تھا کچھ نہیں کرنا ہے، بس شہزادی زینب کے روضے پر جانا ہے اور نام لے کر لعنت کرنا ہے۔ اس لعنت کا نتیجہ کیا ہوا؟ سنیوں میں، وہابیوں میں، شیعوں کے خلاف نفرت بوئی گئی، اور وہ نفرت اتنی بڑھی کہ وہ نفرت ISIS میں تبدیل ہو گئی۔ یہی کوشش ہے آج ہندوستان اور پاکستان میں۔ یہ جو تم آزادی سے عزاداری کر رہے ہو نا، دشمن کو اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ آج دیکھو یہاں پر سب بیٹھے، میرا سنی بھائی بھی آیا ہے منگیرو سے، بہت سے سنی بھائی آئے ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہیں۔ بتاؤ 1 گھنٹہ سے زیادہ، پونے 2 گھنٹے ہونے جا رہے ہیں، مجلس میری شروع ہوئی، کوئی کسی نے ایک بم مارا یہاں پہ، کوئی ایک گولی چلی، کسی ماں کا گود اڑا یہاں پہ، کسی بہن کا سہاگ اڑا نہیں۔ تو تم بتاؤ یہ اچھا ہے یا وہ اچھا ہے؟ کہ جہاں پر جب پاکستان میں جب میں گیا تو میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا، جب مائیں وہاں پر اپنے بچوں کو جلوس میں بھیجتی ہیں نا، تو ماں کو یقین نہیں ہوتا کہ میرا بچہ زندہ آئے گا کہ نہیں۔ تو وہ ماحول اچھا
دشمن کو تمہاری یہی ایکتا، یہی آزادی، یہی یونٹی پسند نہیں آ رہی، لہذا جوانوں آپس میں مت کرو، مولا کے ظہور کے راستے میں روڑا نہ اٹکاؤ، امام کے لشکر کے سپاہیوں میں اضافہ کرو، اپنے کردار کو بدلو، ولایت بستی میں بعد میں قائم کرنا، پہلے اپنے کردار میں نظام ولایت قائم کرو۔ پاکستان کے اس منحوس کرنل نے، ضیاء الحق نے، تمہیں معلوم ہے کتنے شیعوں کا اس نے قتل کیا؟ ضیاء الحق پرائم منسٹر تھا پاکستان کا، اس منحوس نے امام خمینی سے ایک مرتبہ کہا، سفارتی ملاقات ہوئی تو امام خمینی سے اس نے کہا کہ اے آیت اللہ خمینی، میں یہ چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں اسلام نافذ کر دوں، پورے پاکستان میں قانون اسلام نافذ کر دوں۔ امام دیکھو مرجعیت کی طاقت، امام خمینی نے اس کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یہ بتا پاکستان کا رقبہ کتنا ہے؟ اس نے کچھ رقبہ بتایا، 56,300 مربع کلومیٹر، فوراً بتا دیا۔ امام خمینی نے کہا یہ بتا پاکستان کا رقبہ کتنا ہے؟ اس نے کہا 56,300 مربع کلومیٹر۔ امام خمینی نے کہا یہ بتا کہ تیرا قد کتنا ہے؟ اس نے کہا 6 فٹ۔ امام خمینی نے کہا پہلے 6 فٹ پر اسلام نافذ کر، پورے ملک میں اسلام نافذ کرنا۔ پہلے اپنے یہ 6 فٹ کے قد میں اسلام نافذ کرے، اس کے بعد بستی میں اسلام نافذ کرنا۔ قسم خدا کی طاقت سمجھو، ایسا مت کرو کہ یہاں پر بھی پاکستان جیسا ماحول ہو جائے، ایسا مت کرو نادانی میں کہ یہاں پر بھی سیریا جیسا، طالبان جیسا، افغانستان جیسا ماحول بن جائے۔ ایک ہو کر رہو، ایک ہو کر۔ تم نہیں مانتے کسی کو وہ الگ بات ہے، گالیاں تو مت دو، برائی تو مت کرو، باقی تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو، تم جواب دو گے۔ عزیزان گرامی، یہ بہت فتنے کا زمانہ ہے۔ امام کے ظہور کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے کہ آخری زمانے میں ہر جگہ فتنے اٹھیں گے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ تم دیکھو روز ایک نہ ایک نئے فتنے لائے جا رہے ہیں اور قوم کو آپس میں بانٹا جا رہا ہے۔ جو موضوع تمہاری جو طاقت تھی، آج اس کو تمہارا ویکنس بنایا جا رہا ہے، تمہاری کمزوری بنائی جا رہی ہے۔ بس سمیٹ دی، جو میسج دینا تھا وہ میں نے میسج دے دیا۔ سب سے پہلے اپنے کردار میں نظام ولایت علی قائم کرو۔ نظام ولایت یہ ہے کہ دوسروں سے محبت کرو، نظام ولایت یہ ہے کہ بڑوں کا ادب کرو، نظام ولایت یہ ہے کہ بچوں سے محبت کرو، نظام ولایت یہ ہے کہ بھائی بھائی سے گلے ملو، نظام ولایت یہ ہے کہ ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھو، نظام ولایت یہ ہے کہ حرام سے بچو۔ یہ ہے نظام ولایت۔ میرا مولا حسین جب کربلا سے نکلا تو میرے مولا حسین سے پوچھا گیا کہ آپ کس لیے جا رہے ہیں؟ ایک جملہ کہا میرے امام نے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی خاطر نکلا، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی خاطر نکلا۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسرے کو گلے لگاؤ، مسکرا کر دو۔ بس عزیزان گرامی، میں نے سمیٹ دی۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے بڑی محبتوں سے نواز دیا، بہت محبتیں آپ نے مجھے دی، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ میں پردیسی ہوں۔ آپ نے مجھے اجنبیت محسوس نہیں ہوئی۔ میں آپ لوگوں کی محبتوں کا شکر گزار ہوں۔ یہ صدقہ ہے امام حسین کی مجلسوں کا کہ ذاکرین حسین جہاں جاتے ہیں وہاں پر اللہ عزت سے نوازتا ہے۔ ابھی میں ایک دن پہلے وہاں گیا تھا، سید کوٹ، مومنوں نے بے پناہ محبتوں سے نوازا۔ کل میں منگلور گیا تھا، مومنین نے بڑی محبتوں سے نوازا۔ الگ الگ جگہوں میں مومنین دعوتوں میں بلاتے ہیں۔ منگلور گیا تو وہ جناب علی حیدر صاحب نے بڑی محبت سے اپنی گاڑی سے اتر کر ان سے گلے ملے۔ ان کے گھر میں گیا، ان کے بیٹوں نے میری ضیافت کی،
میری دعوت کی. یہاں پر کیرانہ میں کتنے لوگوں نے اپنے گھر میں بلایا. کیوں؟ اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ میں پردیس سے آیا ہوں. عزاداروں، انسانیت یہ ہے کہ مہمانوں کا، پردیسوں کا خیال کیا جاتا ہے. ہاں عزاداروں، مگر کچھ ایسے پردیسی تھے جو مدینے سے نکلے مگر انہیں گلے نہیں لگایا گیا، ان کے گلوں پر چھری چلایا گیا. عزاداروں، ان کے گلوں پہ تیر چلایا گیا. اجرکم من اللہ. آپ کو اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہاں عزاداروں، آپ کو رونا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے سنا ہے نا کہ کربلا میں پیاسے گلے پر خنجر چلایا گیا تھا. عزاداروں، تمہیں رونا چاہیے اس لیے کہ تمہیں پتا ہے نا کربلا میں ایک بچے کے گلے کو نہر کر دیا گیا تھا. عزاداروں، تمہیں رونا چاہیے اس لیے کہ تم نے سنا ہے نا کہ کربلا میں ایک جوان کے سینے پر تانا مارا گیا تھا. عزاداروں، تمہیں رونا چاہیے اس لیے کہ تم نے سنا ہے نا کربلا میں قاسم کو تقسیم کر دیا گیا تھا. مگر ذرا اندازہ لگانا عزاداروں، ارے تمہارا سن کر یہ حال ہوتا ہے، اللہ جانے سید سجاد کا کیا حال ہوا ہوگا. سجاد نے سنا نہیں، اپنے بھائی کو اپنے بھائی کے سینے پر نیزہ رکھتے دیکھا، اپنے بابا کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے بہنوں کو تماچا کھاتے دیکھا. اجرکم من اللہ. اللہ آپ کو بے غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. عزاداروں، میرے چوتھے امام سے جب بھی پوچھا گیا نا امام سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی، میرے مولا سجاد نے کہا شام شام شام. پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ کے بابا کے گلے میں چھری کربلا میں چلی، اکبر کے سینے پہ نیزہ کربلا میں لگا، اکبر کے گلے کو نہر کربلا میں کیا گیا. مولا شام میں کیا ہوا؟ مولا سجاد نے کہا بھائی تم نے انصاف نہیں کیا. ارے سر کٹانا ہماری وراثت ہے، تیر کھانا ہماری میراث ہے، مگر پھوپھیوں کا، ماں بہنوں کا پسے گردن بازاروں میں پھرنا. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. مولا سجاد سے پوچھا گیا مولا شام میں ایسا کیا ہوا؟ کہا سنو گے منہال، جب شام کے قریب ہمارا قافلہ پہنچا ایک موڑ پر ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنے کی اجازت دی گئی. سنو گے منہال، میری 4 سال کی بہن میری سکینہ میرے قریب آئی، میرے پیروں سے کانٹے نکالنے لگی. منہال میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا. منہال نے کہا مولا رونے کی وجہ، سید سجاد نے کہا وجہ یہ ہے کہ میرے پیروں میں جو کانٹے تھے وہ تو سکینہ نے نکال دیے، مگر سکینہ کے پیروں میں جو کانٹے تھے نکالنے والا کوئی نہ تھا. اجرکم من اللہ. اللہ ان آبادوں کو سلامت رکھے. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. عزاداروں سنا گے بیویاں دربار یزید میں کیسے داخل ہوئی پتا ہے نا؟ 12 گلے ایک رسول. اللہ اکبر. عزاداروں، ظالموں نے سب سے بیچ میں سکینہ کا گلا باندھا تھا. پتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ
مرتبہ یزید شمر سے کہنے لگا شمر ان بیویوں میں وہ بچی کون ہے جسے حسین سینے پر سلاتا تھا؟ شمر نے سکینہ کی طرف اشارہ کیا۔ عزیزانو ایک مرتبہ یزید نے سکینہ کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ عزیزانو سکینہ نے جواب نہیں دیا۔ یزید نے دوسری مرتبہ پوچھا بچی میں تیرا نام پوچھ رہا ہوں۔ عزیزانو سکینہ نے جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ یزید نے شمر کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہا شمر یہ بچی میرا جواب نہیں دیتی، یہ بچی میری توہین کر رہی ہے۔ عزیزانو سنو گے صاحب مالی سلطان لکھتے ہیں اللہ جانے شمر کے ہاتھوں میں کیا تھا۔ ایک مرتبہ موڑا بچی کے قریب آیا، سکینہ کے بالوں کو پکڑا، بچی باہر۔ سجاد نے یہ منظر دیکھا، سجاد نے کہا میری سکینہ مر جائے گی، میری بہن مر جائے گی۔ یزید نے کہا سجاد یہ بچی جواب کیوں نہیں دیتی؟ سجاد نے کہا تو نے دیکھا نہیں میرے بہن کے گلے میں رسی بندھی ہے، ذرا رسی ڈھیلی کر دے۔ عزیزانو رسی تو ڈھیلی کی گئی، ارے بچی کے گلے سے خون کا فوارہ۔ ادرک من اللہ اور عزیزانو میں 2 منٹ کا فائد تباہ۔ سکینہ کا چہرہ دیکھا، یزید نے سکینہ کو قریب بلایا، سکینہ نے بھیا سجاد کا چہرہ دیکھا، امام نے اشاروں میں کہا سکینہ جا ورنہ یہ پھر سے مارے گا۔ عزیزانو سکینہ سہم سہم کر یزید کے قریب جانے لگی۔ اللہ کسی بھائی کو یہ دن نہ دکھائے کہ بڑے دربار میں کسی کی بہن کو شرابی پکارے۔ بچی سہم سہم کر یزید کے قریب گئی۔ ایک مرتبہ یزید نے سکینہ کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہا کیا تو ہی وہ سکینہ ہے جسے حسین سینے پر سلاتا تھا؟